بے حرمتی کرتے ہو اللہ کے قرآن کی، کبھی بے حرمتی کرتے ہو اصحاب پیغمبر کی، کبھی بے حرمتی کرتے ہو جناب آقا نامدار ختم نبوت کے سرخیل تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم مسلمانوں کے ضمیر کا، ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہو۔ آپ اس سے نہیں، اپنی گولیوں سے ہمارا امتحان لو، ہم وہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ جان تو اللہ نے دی ہے، اور کس لیے دی ہے؟ اللہ نے اس جان کو پیدا ہی اسی لیے کیا، جیسے اصحاب پیغمبر میں سے ایک صحابی کی آنکھ چلی گئی اور صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام نے عیادت کی۔ اصحاب پیغمبر میں سے اس صحابی نابینے صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آنکھیں اس وقت گئی ہے جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرا دل اور میرا چین اسی میں تھا کہ ان آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھتا تھا، جب پیغمبر نہیں رہا تو میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ تو ہم تو ان اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو اصحاب پیغمبر ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی ہوئی تھی، اور اسی دعوت کے دوران اللہ کے قرآن کی آیت اتر گئی کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، اور گلی میں آواز لگتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی گھر والی نے آواز سنی، اپنے شوہر سے جا کے کہا کہ گلی میں کوئی صدا دے رہا ہے، سنے تو صحیح۔ تو باہر جا کر جب ابو طلحہ گلی میں جا کر جب آواز سنتے ہیں تو آواز آتی ہے، الا ان الخمر قد حرمت، تحقیق سن لو خبردار، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ ابو طلحہ کے بھرے ہوئے مٹکے سب سے پہلے، کیا تو آپ میزبانی کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے زمین پر شراب کے مٹکوں کو پٹک کر مار کر کہا کہ جس چیز میں پیغمبر کی ناپسندیدگی ہو، جس چیز میں پیغمبر کی مرغوب نہ ہو، جو چیز پیغمبر کو ناپسند ہو، ابو طلحہ کو وہ چیز ناپسند ہے، مٹکوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اس ایک صحابی نے نہیں بلکہ مدینہ کی گلیوں میں دیکھا تو شراب ایسے جل رہی تھی جیسے پانی سیلاب کا جا رہا ہو۔ اصحاب پیغمبر نے نبی کی محبت کا ثبوت دیا، اور مسلمان بھی اللہ کے پیغمبر پر ایسے ہی مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، کیا آپ اس بات میں میرا ساتھ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو سفارت خانے امارات اسلامیہ کے اندر اور جو پوری دنیا کے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر ان کے سفارت خانے ہیں، ان سفارت خانوں کو بند کیا جائے یا نہیں؟ ان کے ساتھ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ پھر کوئی کفر نہ اٹھے اور اٹھ کر وہ پھر پیغمبر کی گستاخی نہ کرے۔ اگر پیغمبر کی گستاخی کرے یا اصحاب پیغمبر کی گستاخی کرے یا قرآن کریم کی بے حرمتی کرے اور تم ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو، تو پھر میں آپ سے کھڑے ہو کر وعدہ کیجئے کہ ہم پیغمبر کی ناموس کے لیے، اصحاب پیغمبر کے لیے، قرآن کی عظمت و عزت کے لیے، پیغمبر کی ناموس و عزت و حرمت کے لیے، اسلام کی عظمت اور دین کے لیے کیا اپنی جان کی بازی لگانی پڑے لگاؤ گے؟ کھڑے ہو کر وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پر، اپنے نبی کے تقدس پر، قرآن کریم کی عظمت پر، قرآن کریم کی عظمت پر ہم اپنی جان، اپنے بچے، اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔